بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ یہ دوسرا سپارہ تقریباً احکامات پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرا سپارہ ربع ثانی سے احکامات بتلانا شروع کیے، ان کی بنیاد بنائی نیکی کیا ہے، نیکی حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے۔ وہ پہلے شروع میں نیکیاں گنوائی، اس کا مقصد بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ اس کے بعد قصاص کا حکم دیا، اس کا حاصل بھی یہی تھا تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ پھر وصیت کا حکم دیا، اس کا حاصل بھی یہی تھا کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ اب روزے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کا بھی حاصل یہی ہے تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ دین اور دنیا کا جو معیار بنایا ہے کامیابی کا، وہ تقوی بنایا ہے۔ البتہ اس تقوی کو حاصل کرنے کے لیے ذریعے مختلف ہیں۔ کبھی وہ تقوی نماز کے ذریعے حاصل ہوگا، کبھی تقوی زکوٰۃ کے ذریعے حاصل ہوگا، کبھی تقوی حج کے ذریعے حاصل ہوگا، کبھی تقوی روزے کے ذریعے حاصل ہوگا، کبھی تقوی جہاد کے ذریعے حاصل ہوگا۔ اصل مقصد ہے تقوی حاصل کرنا۔ تو آج جو ہے حکم آ رہا ہے روزے کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کر دیا گیا ہے۔ کتب یکتب کا معنی ہوتا ہے لکھ دینا، یعنی تمہارے مقدر میں لکھ دیے گئے، لازم کر دیے گئے۔ تو اس کا آسان معنوں میں لفظوں میں ہم معنی یوں کر سکتے ہیں کہ فرض کر دیے گئے۔ کتب علیکم الصیام، صیام صوم سے بنا ہے۔ صوم کا معنی ہوتا ہے رکے رہنا، ٹھہرے رہنا۔ تو روزے کو روزہ کیوں کہا جاتا ہے، صوم کو صوم کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ اس میں بھی بندے کو حکم ہوتا ہے تین چیزوں سے رکا رہے، کھانے پینے اور شہوانی خیالات اور اعمال سے بچا رہے۔ تو اس رکنے کا نام روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ صرف روزے تم پر ہی فرض نہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں روزہ عاشورہ کا رکھنا فرض ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ ایام بیس کے روزے رکھنا فرض ہوتے تھے۔ ایام بیس یعنی ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ، ان کے روزے رکھنا فرض ہوتے تھے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے نا، وہ سخت طبیعت کے لوگ تھے، ان کی اصلاح کی زیادہ ضرورت ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو روزوں کا حکم رکھا وہ سخت تھا۔ وہ 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا، صرف پل بھر کے لیے ان کو اجازت ہوتی تھی کھانے پینے کی، اس کے بعد پھر ان کا روزہ شروع ہو جاتا اور روز کا روزہ ہوتا تھا۔ پھر داؤد علیہ السلام کے زمانے میں روزہ 1 دن کا ہوتا تھا، 1 دن کا نہیں ہوتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں روزہ 2 دن کا ہوتا تھا، پھر 1 دن چھٹی ہوتی تھی۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ عیسائیوں نے روزے مخصوص دنوں میں کر لیے، وہ 40 روزے رکھا کرتے تھے۔ پھر ایک مرتبہ ان کا ایک بادشاہ بیمار ہوا تو وہ کہنے لگا اگر مجھے صحت مل گئی نا تو میں ان 40 کے ساتھ 7 روزے اور بھی ملاؤں گا۔ تو اس نے 47 کر دیے، تو چیلے چاٹوں نے بھی ساتھ اس کے 47 کر دیے۔ تب سے عیسائیوں میں رسم ہی پڑ گئی 47 روزے رکھنے کی۔ پھر ان کے بڑے جو تھے، ان کے پوپ پادری، انہوں نے مل بیٹھے، انہوں نے مشورہ کر کے آپس میں طے کیا کہ 47 روزے نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، اس وجہ سے بس ان کو 50 ہی کر دیا جائے۔ تو اب عیسائیوں کے اندر 50 روزے ہیں۔ بہرحال انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق تو نہیں، اپنی مرضی کے مطابق رکھے۔ تو ہمارے مذہب اسلام کے اندر شروع کے اندر پہلے عاشورہ کا روزہ رکھنا فرض ہوتا تھا، پھر اس کے بعد جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی فرضیت ہٹا لی۔ اب وہ مستحب کے درجے میں، اگر کوئی رکھے تو رکھے، نہ رکھے تو اس کی مرضی، رکھنے والے کو ثواب، نہ رکھنے والے پہ کوئی گناہ نہیں۔ اور شروع اسلام میں روزہ بھی 24 گھنٹے کا ہوتا تھا۔ مغرب کے بعد جو کھانا پینا ہے کھا لو، روزہ افطار کر لو۔ اس کے بعد اگر نیند آ گئی تو اگلا روزہ اسٹارٹ ہو جائے گا۔ پھر اگلے دن پھر جب مغرب کا وقت آئے گا پھر کھانے پینے کی اجازت ہوگی۔ اگر نیند آ گئی پھر اسی وقت سے روزہ اسٹارٹ ہو جائے گا۔ شروع زمانے میں یوں تھا۔ پھر آگے چل کے آ جائیں گے یہ واقعات، بلکہ ابھی میں چلو آگے چل کے آئے گا میں بتا دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف کی ہمارے لیے، صبح فجر سے لے کر مغرب تک کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو آج کے رکوع کے اندر تقریباً کافی سارے مسائل آئیں گے اور سارے تقریباً روزے اور اعتکاف کے متعلق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے رکھنا فرض کر دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ ایام معدودات، یہ روزے سارا سال نہیں رکھنے، بلکہ ایام معدودات چند دنوں کے لیے ہیں۔
چند دن وہ کون سے ہیں؟ یعنی 29 بھی ہو سکتے ہیں، 30 بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ رمضان کے مخصوص دن ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو گیا ہے یا کوئی سفر پر جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے وہ رمضان کے روزے نہ رکھے، رمضان گزر جائے اس کے بعد ان کی قضا کر لے۔ وعلی الذین یطیقون فدیۃ طعام مسکین، اور وہ آدمی جس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہے، وہ طاقت کے باوجود بھی اگر فدیہ دے دے مسکین کو کھانے کی شکل میں اور روزہ نہ رکھے تو اس کے لیے اجازت ہے۔ یہ یاد رکھنا، یہ آیت اس وقت یہ حکم تھا جب تک اللہ تعالیٰ نے اگلا حکم نہیں دیا تھا روزے کے لازم کر دینے کا۔ آگے آیت آ رہی ہے، جب وہ آیت اتر گئی تو یہ والی آیت کا حکم یہ منسوخ ہو گیا۔ یہ شروع جب روزہ فرض ہوا نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے نرمی رکھی تھی، بعد میں جیسے جیسے دن گزر گئے مسلمان بھی عادی ہو گئے روزے رکھنے کے، پھر اللہ تعالیٰ نے شدت کے ساتھ حکم دے دیا، اب یہ تخفیف اٹھا لی گئی ہے۔ اب یہ نرمی والا حکم نہیں ہے کہ کوئی آدمی جس کے اندر طاقت بھی ہے روزہ رکھنے کی پھر بھی وہ فدیہ دے کے جان چھڑا لے، ایسا نہیں کر سکتا۔ اب اس کو روزے رکھنا ہی لازمی ہوں گے، صرف فدیہ دے کے وہی جان چھڑا سکتا ہے جو مریض ہے یا اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ وہ بالکل اس کے جسم میں جان ہی نہیں رہی، کھائے پیے بغیر اس کی موت کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کو بھی اجازت ہے وہ روزے نہ رکھے۔ اس کے علاوہ کسی کو بھی اجازت نہیں ہے، وہ بھی ان کو یہ مطلق اجازت نہیں ہے کہ وہ روزے ہی نہ رکھیں بس آزاد ہیں، نہیں، وہ فدیہ ضرور دیں گے، اس کا معاوضہ ضرور دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعلی الذین یطیقون فدیۃ طعام مسکین، وہ لوگ جن کے اندر طاقت ہے روزہ رکھنے کی وہ پھر بھی فدیہ دے دیں مسکین کو کھلانے کا تو بھی ٹھیک ہے۔ میں نے بتایا یہ پہلے حکم تھا، اب نہیں۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، لیکن اگر کوئی پھر بھی نیکی کر لے فهو خیر اللہ، یہ اس کے حق میں بہتر ہوگا، یعنی روزہ رکھ لے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ یعنی اختیاری حکم اللہ تعالیٰ نے بعد میں اٹھا لیا تھا۔ وان تصوموا خیر لکم، اگر تم روزہ رکھ لو تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آگے رمضان کے متعلق احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے کہ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے رمضان کی اتنی تعریف نہیں کی جتنی قرآن کی تعریف کی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے مہینے کو جو 4 چاند لگے ہیں وہ قرآن کی وجہ سے لگے ہیں، رمضان کی خود اپنی کوئی خصوصیت نہیں تھی۔ قرآن کی وجہ سے ہی لیلۃ القدر افضل بنی، قرآن ہی کی وجہ سے رمضان افضل بنا، اور رمضان کے اندر خصوصی طور پر قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ قیام اللیل یعنی رات کی تراویح پڑھنا، اس میں بار بار قرآن پڑھا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اچھی لگتی، یعنی رمضان کو خصوصی طور پر ایک مناسبت ہے قرآن کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت ہے جس میں قرآن مجید اتارا گیا۔ ہدی للناس، یہ قرآن سراپا ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات، اور کھلم کھلا دلائل ہیں، من الہدی، ہدایت سے بھرپور، والفرقان، اور حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ یہ ساری صفتیں اللہ نے قرآن مجید کی بیان کی ہے، رمضان کی نہیں ہے۔ رمضان کی صرف یہ تعریف بیان کی کہ اس میں قرآن جیسی اہم چیز نازل کی گئی بس۔ آگے اللہ تعالیٰ جو اصل حکم رمضان کے مہینوں کا روزوں کا چل رہا تھا تو اللہ تعالیٰ دوبارہ وہی حکم دیتے ہیں فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اے لوگ اگر تم میں سے کوئی رمضان کا مہینہ پالے تو اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے، فلیصم ہو، اس کو چاہیے کہ وہ لازمی روزہ رکھیں۔ تو یہ ہے روزے کی فرضیت اس آیت سے ثابت ہوتی ہے۔ پہلے اختیاری حکم تھا، وہ اختیار لے لیا، اب وہ حکم منسوخ ہو گیا، اب لازمی کا حکم، فرض ہونے کا حکم اس آیت سے دیا گیا ہے۔ لہذا جو بھی رمضان کا روزہ مہینہ پائے گا وہ روزہ ضرور رکھے گا۔ ہاں، ومن کان مریضاً، اگر کوئی بیمار ہے وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کو اجازت ہے وہ چھوڑ دے۔ اولا سفر، اگر وہ سفر میں نکلا ہے، چاہے سفر تکلیف والا ہو چاہے آسانی والا ہو، چاہے ہوائی جہاز کا ہو چاہے کتے گاڑی کا ہو، سفر ہی ہے۔ اگر وہ 48 میل سے اوپر کا سفر ہے تو مسافر کہلائے گا، اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ بھی رکھے، کوئی اجر نہیں، اگر رکھ لے تو اس کو اجر ملے گا، لیکن اگر نہ بھی رکھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ہاں البتہ قضا اس کے اوپر لازم ضرور ہوگی، جب رمضان کا مہینہ گزر جائے گا پھر ان چھوٹے ہوئے روزوں کو ان کو قضا ضرور کرنا پڑے گا، بیمار کو بھی اور مسافر کو بھی۔ فعدۃ من ایام اخر، پھر ان کو شمار کر لینا رمضان کے علاوہ کے دنوں میں۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ تنگی میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ لازمی کر دیتے، مریض ہو چاہے مسافر ہو روزہ رکھنا ہے، پھر ہم تنگی میں آ جاتے ہیں، مصیبت میں پڑ جاتے ہیں، اس وجہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاکہ یہ آسانی کا معاملہ اسی لیے کیا تاکہ تم قضا بھی کر لو۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ یعنی عدت کو شمار کر لو، مطلب کیا ہے، قضا کرنے میں سستی کاہلی سے کام نہیں لینا،
یہ مطلب نہیں ہے نرمی کا کہ تمہاری قضا بھی تم سے چھوٹ جائے گی، یہ مطلب نہیں ہے۔ البتہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، عدت کو تمام کرنا ہے تم نے، جو جتنے روزے چھوٹ گئے وہ گن کر رکھنے ہیں۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی تکبیر بیان کیا کرو اس طریقے کے مطابق جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ یہ تکبیر سے مراد کیا ہے؟ جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کثرت کے ساتھ پڑھا کرو۔ لیکن ہمارے یہاں رواج بن گیا ہے، چھوٹی عید پہ تو بالکل ہی نہیں پڑھتے، جو بڑی عید ہوتی ہے بقرہ عید، اس پہ بھی صرف مسجد میں مولوی کے سامنے پڑھتے ہیں، آگے پیچھے پڑھتے ہی نہیں ہے۔ یہ ہماری بڑی نالائکی ہے، پر ہم نے سنت کو چھوڑ دیا ہے، اس سنت کو تازہ رکھنا چاہیے۔ اور پڑھنا بھی اپنی مرضی سے نہیں چاہیے کہ جس کو جیسا ہے ویسے اللہ کا ذکر کر لے، نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طریقے پر کرے جو تمہیں سکھایا گیا ہے۔ شریعت نے نیکی سکھائی ہے تو نیکی کا طریقہ بھی بتلایا ہے۔ نیکی قبول تبھی ہوگی جب اس کو اسی طریقے پر کیا جائے گا۔ دیکھو فجر کی نماز 4 رکعتیں 2 رکعتیں، اگر کوئی 4 پڑھ لے نہیں ہوگی، کیوں؟ جو طریقہ سکھایا گیا اس طریقے کے مطابق نہیں پڑھی۔ ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں، اگر کوئی کہے نہیں جی میں تو ثواب زیادہ لینا چاہتا ہوں، میں تو 4 کروں گا، ثواب ملے گا؟ نماز ہو جائے گی؟ نہیں، کیوں؟ اس نے وہ طریقہ چھوڑ دیا جو اس کو سکھایا گیا تھا۔ ہر چیز کے اندر شریعت میں، چاہے چھوٹی چیز ہو، چاہے ادنا چیز ہو، چاہے اعلیٰ چیز ہو، چھوٹی چیز ہو چاہے بڑی چیز ہو، وہ اگر اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے تو اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے، اگر اپنا من مانا طریقہ کر لیا ہے قابل قبول نہیں ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا جتنی بھی بدعات ہیں چاہے وہ نیکی کی چیزیں لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے، کیوں؟ وہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں، جیسے اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا، اس کو لازمی سمجھنا، پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن لازمی سمجھنے میں حرج ہے، وہ اذان کا جز نہیں ہے لیکن لوگوں نے سمجھو جز بنا لیا۔ نیکی تو کر رہے ہیں لیکن یہ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے، اس وجہ سے یہ بدعت ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے اس چیز سے۔ اسی طرح شیعہ لوگ وہ اذان دیتے ہیں، اس میں اشہد ان علی ولی اللہ ان کا اپنا گھڑا ہوا ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے کے 300 سال بعد یہ لفظ داخل کیا گیا تھا اذان میں، ان کی اذانوں میں، تو اگرچہ وہ نیکی ہے ان کے نزدیک لیکن یہ نیکی انہوں نے اپنی گھڑی ہوئی ہے، اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا ہوا۔ جب اس اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹ کر اگر ہم عمل کریں گے وہ نیکی قابل قبول نہیں ہے، وہ تو بلکہ گناہ کا اور وبال کا سبب بنے گی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر تو کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی تکبیر تو بیان کرو لیکن اس طریقے کے مطابق کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جو اللہ نے تمہیں سکھائی ہے، جس طریقے پر سکھائی اسی طریقے پر کرو، اپنی من چاہے اپنی مرضی سے مت کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس وجہ سے تم دیا ہے۔ آگے جملہ معترضہ کے طور پر ایک بیچ میں اللہ تعالیٰ نے بات داخل کی۔ وہ جملہ معترضہ کے طور پر کیا ہے کہ کچھ صحابہ نے رمضان کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ہم عبادت بہت زیادہ کرتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے ہم اللہ سے مناجات کریں، اب یہ آپ ہمیں بتلا دیجئے اللہ قریب ہے یا دور ہے؟ اگر قریب ہے تو ہم آہستہ پکاریں، اگر دور ہے تو ہم چلا کر پکاریں، لیکن ہم پکاریں صحیح اللہ کو، ہمارا دل کرتا ہے ہم اللہ سے مانگے بہت کچھ۔ قبل اس کے کہ اللہ کے نبی اس کا کوئی جواب دیتے، اللہ کے قریب اور دور ہونے کا مسئلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہی ہٹا دیا بیچ میں سے، براہ راست خود جواب دینا شروع کر دیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے نبی جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں، انی میرے بارے میں، اب ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ فَقُلْ إِنِّي قریب، ان کو کہہ دو میں قریب ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی سے نہیں کہلوایا بلکہ کیا کہا، فَإِنِّي قریب، ارے میں بہت قریب ہوں، میں بہت قریب ہوں، مجھے پکارو تو صحیح، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کر لیتا ہوں دعا کو، جب دعا کرنے والا کوئی دعا کرتا ہے میں فوراً قبول کر لیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اب تمہیں بھی چاہیے کہ تم میرے حکموں کو مان لو اور مجھ پر ایمان رکھو، لعلہم یرشدون، تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ، تاکہ تم ہدایت پالو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے میں قبول کر لیتا ہوں، لیکن ہم تو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم تو چلا چلا کے تھک گئے، ہماری تو دعا رنگ نہیں لا رہی۔ اصل بات یہ حدیث شریف میں آتا ہے قبول کرنے کی صورتیں مختلف ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی کبھار تو جو بندہ مانگ رہا ہوتا ہے اس کو وہی چیز بھی عینی عطا کر دیتے ہیں، کبھی کبھار وہ دینا اس کی مصلحت کے مطابق نہیں ہوتا بلکہ آگے چل کے اس کے لیے نقصان دہ بن سکتی ہے وہ چیز، اللہ تعالیٰ اس وجہ سے روک لیتے ہیں اس کو۔ اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں کہ اس پر بڑی بڑی جو مصیبتیں آنے والی ہوتی ہیں ان کو ٹال دیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دعا کرنے قبول کرنے کا انداز ہے۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ ایسا فرماتے ہیں دنیا میں اس کو کچھ نہیں دیتے، اس کی دعا کو آخرت کا ذخیرہ بناتے جاتے ہیں۔
تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے یہ سب تیرا ہے. وہ کہے گا اللہ یہ میرے کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے تو ہی تو مانگا کرتا تھا نا، میں نے یہاں کے لیے تیرے لیے جمع کر لیا تھا. پھر وہ بندہ کہے گا اے کاش مجھے اللہ دنیا میں کچھ بھی نہ دیتا، یہیں کے لیے سب کچھ رکھ لیتا. اصل تو دائمی زندگی وہ ہے نا، وہیں پر وہ چیزیں کام آئیں گی، وہاں کا سکہ یہی نیکیاں ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دعا قبول ضرور کرتا ہوں. قبول کرنے کے طریقے مختلف ہیں. یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ ہماری فوراً جو ہم مانگ رہے ہیں فوراً قبول نہیں کر لیتا، اس کے بدلے میں ہماری مصیبتیں ٹال دیتا ہے، اور کبھی کبھار ہماری مصلحت کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں وہ چیز نہیں عطا کرتا. کئی دفعہ ایسا ہوا، بہت دفعہ ایسا ہوا، ہم نے مانگ مانگ کر وہ چیز لی، لیکن جب مل گئی وہ ہمارے لیے وبال جان ثابت ہوئی. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. کتنے نوجوان لڑکے ہیں جو اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں یا اللہ ہمیں بائک مل جائے، بائک ہمارے ماں باپ ہمیں دلا دیں. جب بائک مل جاتی ہے تو یہی بائک ان کے ایکسیڈنٹ کا سبب بن کر ان کی موت کا ذریعہ بن جاتی ہے. مانگا خود ہے لیکن بجائے نفع کے نقصان کا باعث بن گئی. سمجھے نا؟ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں. کبھی کبھار ہم مانگ رہے ہوتے ہیں یا اللہ فلاں لڑکی سے ہماری شادی ہو جائے، بس وہ مل جائے، جیسے بھی ہے وہی ملے. اللہ تعالیٰ حالات ایسے بنا دیتا ہے وہی مل جاتی ہے، لیکن جب مل جاتی ہے تو ساری زندگی کا ناسور بنے گی ہوتی. بندہ تنگ ہو جاتا ہے، کہتا ہے یار، پھر پچھتا رہا ہوتا ہے کاش نہ مانگتا نہ لیتا وہ اچھا تھا، لیکن اس تک پچھتانا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. سمجھے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھار ہماری مصلحت کے تحت ہمیں وہ چیز نہیں دیتے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحم دلی ہے ہمارے ساتھ، ہم پر ظلم نہیں ہے. بعض لوگ اس کو ظلم سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ ظلم نہیں، اللہ کی رحم دلی ہے ہمارے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمارے مستقبل کو بھی جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے اپنے مستقبل کو، لیکن اللہ جانتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے کہ اس کو یہ چیز آگے چل کے نقصان دے گی، میرا نیک بندہ ہے، میں کیوں اس کو تکلیف میں ڈالوں. وہ چیز دیتے ہی نہیں اللہ تعالیٰ، اس کے بدلے میں اس پر آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں. یہ بھی بڑی غنیمت ہے. اب دوبارہ آگے روزے کے احکامات شروع ہو گئے. میں نے بتایا کہ پہلے زمانے میں جب شروع اسلام میں روزہ فرض ہوا تو 24 گھنٹے کا روزہ تھا. طریقہ یہ ہوتا تھا مغرب کے وقت جو کھانا پینا ہے کھا لو، روزہ افطار کر لو، جو کھا لیا، اس کے بعد نیند آئی تو اگلا روزہ اسٹارٹ ہو جائے. پھر 24 گھنٹے کے بعد اس ٹائم میں کھانے کی اجازت ہوگی. یہ بہت مشکل روزہ تھا. اچھا، پھر اس روزے میں اتنا لمبا روزہ، 5 صحابہ سے غلطی بھی ہو گئی، وہ رات کو اپنے ازواج کے پاس جا کر ہم بستری کر چکے، تو اس پر بعد میں پھر پچھتائے بھی صبح کو آ کر. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں تخفیف کر دی، روزے کا حکم ہلکا کر دیا. اصل بات یہ ہے اس آیت کے نزول کا جو سبب بنی وہ ایک واقعہ تھا. جب روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا، ایک صحابی تھے حضرت قیس بن سرامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کاشتکار تھے، کھیتی باڑی کیا کرتے تھے. وہ ایک مرتبہ سارا دن کام کرتے رہے کھیتوں میں، ہار تھک کر شام کو جب آئے ہیں آ کر بیگم کو کہنے لگے بیگم کھانا دے. گھر میں کچھ تھا نہیں. وہ کہنے لگی کہ ٹھہرو، میں اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے یہاں سے میں لے کر آتی ہوں، پکا ہوا ہوگا وہی لے آتی ہوں، حاضر کر دیتی ہوں. تو یہ بیٹھ گئے انتظار میں. وہ کھانا لینے گئی تو تھکا ہوا آدمی تھا، ان کو نیند آ گئی. جب آنکھ کھولی تو ان کی بیگم کہنے لگی اب تو آپ کا اگلا روزہ اسٹارٹ ہو گیا، کھانا تو لے آئی ہوں لیکن اب کھا نہیں سکتے، روزہ اسٹارٹ ہو گیا، کیونکہ نیند آنے کے بعد اگلا روزہ اسٹارٹ ہو جائے گا، شروع ہو جائے گا. اس صحابی نے کہا خیر ہے میں بھوک پر روزہ رکھ لیتا ہوں. بھوک پر روزہ رکھا، کھیتی باڑی کرنے کے لیے نکل گئے. اتفاق کی بات ہے جب اگلا دن ہوا تو پھر آ کر بیگم کو کہنے لگے کھانا دو. کہنے لگی بس میں روٹیاں اتار لوں، تازی روٹی آپ کو دیتی ہوں. روٹی پکانے کے لیے وہ بیٹھی، اتنے میں ان کو بیٹھے بیٹھے پھر نیند آ گئی. نیند آئی تو جب بیگم نے آ کر جب کھانا رکھا آگے کہا آپ کا تو اگلا روزہ اسٹارٹ ہو گیا. وہ کہنے لگے چلو کوئی بات نہیں، میں اگلا روزہ بھوک پر رکھ لیتا ہوں. یہ روزہ جب انہوں نے بھوک پر رکھا تو جب دوپہر کا وقت ہوا ان کے اوپر بے ہوشی آ گئی. مسجد میں آ رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے، راستے میں گر گئے. پھر لوگوں نے اٹھایا، ہوش آیا تھوڑا، پھر مسجد میں نماز پڑھتے پڑھتے پھر بے ہوش ہو گئے. 2 دن کا بھوکا پیاسا بندہ اور کاشتکار آدمی ہو، کھیتی باڑی کر رہا ہو، لازم بات ہے تکلیف تو ہوگی. تو اس پر جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے جب اس صحابی کی بے بسی دیکھی نا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ اب تمہارا روزہ فجر کے وقت سے اسٹارٹ ہوگا اور رات کے شروع ہونے تک. رات کب شروع ہوتی ہے؟ جب سورج ڈوب جاتا ہے. سرخی اور سفیدی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بات میں اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں، شیعہ لوگ ہمارے اوپر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی رات شروع ہی نہیں ہوتی، سنی اپنا روزہ خراب کر لیتے ہیں. اسی وجہ سے وہ 20 منٹ کے بعد روزہ کھولتے ہیں. دیکھا ہے شیعوں کو، وہ دیر سے کھولتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب تک سرخی باقی ہے اطراف میں تب تک دن کہلائے گا، سرخی ختم ہو جائے پھر جو ہے رات شروع ہوگی ان کے نزدیک.
جبکہ اہل لغت کے نزدیک بھی اور تمام فقہا محدثین سب کے نزدیک، اہل لغت تو کسی مذہب کے نہیں ہیں، وہ بھی یہی بتلاتے ہیں کہ سورج ڈوبا تو رات شروع ہو جاتی ہے۔ ایک میری بات سنو، جب چاند کی تاریخ اگلی اسٹارٹ ہوتی ہے تو سورج ڈوبتے ہی اسٹارٹ ہو جاتی ہے، یا سورج ڈوبنے کے بعد یہ لال جب تک سرخی ہوتی ہے تب تک نہیں ہوتی؟ سورج ڈوبتے ہی ہو جاتی ہے، اس کا مطلب رات شروع ہو گئی نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اپنے روزے کو غروب آفتاب تک پورا کر لینا، پھر اس میں تخفیف ہو گئی مسلمانوں کے لیے۔ یہی چیز اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہے۔ ایک مسئلہ، یہاں 2-3 مسئلے بیان کیے گئے۔ پہلا مسئلہ، رمضان کے اندر، رمضان کے مہینے میں راتیں شادی شدہوں کی ہے، وہ اپنے حقوق ادا کر سکتے ہیں، باقی دن میں روزہ ہونا چاہیے، دن میں یہ جائز نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات، میاں بیوی جب اپنے حقوق ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی نیت صرف مزہ لینا نہیں ہونا چاہیے، ان کی نیت اللہ کا دیا ہوا فضل تلاش کرنا ہے۔ اللہ نے اولاد کو اپنا فضل قرار دیا ہے، نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں اولاد عطا فرمائے، ہمارا حسب نسب چلے، امت محمدیہ پڑھے، یہ نیت ہونی چاہیے۔ یہ بھی مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بیچ میں ضمن میں یہ بھی عرض کر دیا، یہ بھی ارشاد فرما دیا۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے شوہر کو بیوی کا، بیوی کو شوہر کا لباس قرار دیا۔ کیوں؟ لباس 3 مقصد کے لیے پہنا جاتا ہے۔ ایک، پہلا مقصد، اس سے شرمگاہ کو ڈھانپ لیا جاتا ہے، صحیح ہے، بندہ ننگا نہیں ہوتا کسی کے سامنے، رسوائی نہیں ہوتی، ذلت نہیں ہوتی، ایک مقصد۔ دوسرا مقصد، لباس کے ذریعے زیب و زینت ملا کرتی ہے، خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک۔ تیسرا مقصد، اگر کوئی عیب ہو بندے کے جسم میں تو یہ لباس اس کو ڈھانپ لیتا ہے، چھپا لیتا ہے، کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتا، چپ رہتا ہے، کسی کو بتاتا نہیں ہے۔ اب میاں بیوی کے رشتے کو اللہ تعالیٰ نے لباس قرار دیا، مطلب کیا ہے کہ میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے امانت دار ہونے چاہیے، وہ ایک دوسرے کے عیب لوگوں کو نہ بتائیں۔ اکثر عورتوں کے اندر یہ بہت بڑی نحوست ہوتی ہے، ان کی بدخلقی ہے بہت بڑی، کہ وہ اپنے شوہر کی برائیاں کر رہی ہوتی ہیں، میرا شوہر ایسا، میرا شوہر ایسا، مجھے خرچہ پانی نہیں دیتا، میرے حقوق ادا نہیں کرتا، مجھے فلاں نہیں دیتا، رونا روتی رہیں گی ساری زندگی۔ ان کی فطرت ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں نے جنت دوزخ کی سیر کی تو میں نے جہنم میں جب جھانک کر دیکھا تو عورتیں کثرت کے ساتھ تھی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اس وضاحت کر کے فرمایا کہ شوہر عورت کے ساتھ، بیوی کے ساتھ ساری زندگی اچھائی کرتا رہے، کرتا رہے، کرتا رہے، کبھی بھی اس کو تکلیف نہ آنے دے، پھر کبھی زندگی میں اگر ایک بات بھی ایسی شوہر سے سرزد ہو جائے نا جو اس کی طبیعت کو نہیں بھاتی، وہ فوراً تانا دیتے ہوئے دیر نہیں کرے گی، وہ فوراً کہے گی میں تو جب سے تیرے پلے پڑی ہوں میں نے کبھی خیر تجھ میں دیکھی ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کی فطرت ہے۔ تو اس وجہ سے اس کی فطرت یہ بھی ہے کہ وہ شوہر کی برائیاں کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے لباس قرار دیا۔ اول تو ایک دوسرے کے عیب ہیں نہیں میاں بیوی میں، اگر ہیں بھی تو وہ لباس کی طرح چھپا دیے جائیں۔ لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ لباس کبھی بتاتا ہے کسی کو اوے اس کی کمر پہ تھوڑا نکلا ہوا ہے؟ کبھی بتاتا ہے؟ نہیں بتاتا، چھپا کے رکھتا ہے اس عیب کو۔ تو میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہونا چاہیے، اول تو عیب ہے نہیں، اگر ہے بھی تو اس کو چھپا کے رکھیں، ایک دوسرے پر ظاہر، ایک دوسرے کا عیب کسی پر ظاہر نہ ہونے دے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا تمہارے لیے راتوں کو مباشرت کرنا اپنی بیویوں کے ساتھ۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اب اللہ تعالیٰ اس رشتے کا تقدس بیان فرما رہے ہیں کہ یہ رشتہ اتنا پاکیزہ ہے کہ ہن لباس لکم، وہ عورتیں اے مردو تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اے مردو تم ان عورتوں کا لباس ہو۔ لباس کا میں نے بتا دیا 3 مقصد ہوتے ہیں، عیبوں کو چھپانا، ننگیج کو چھپانا، کسی کے سامنے ذلیل نہ ہونے دینا، اور زیب و زینت۔ بیوی کو شوہر کی تعریف کرنا چاہیے، عزت دینی چاہیے، کہ وہ کیسی بیوی جو برائیاں کرنے لگ جائے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم،
اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں دیا کہ اب رمضان کے مہینے میں بھی راتیں تمہاری ہیں؟ وہ اس وجہ سے دیا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا، علم میں تھا کہ وہ جو کچھ تم خیانت کیا کرتے تھے اپنے نفسوں کے ساتھ، یعنی رمضان کے مہینے میں بھی تم سے کنٹرول نہیں ہوتا تھا، روزے کی حالت میں، رات کا بھی روزہ ہوتا تھا، اس روزے کی حالت میں بھی تو اپنے ازواج کے ساتھ ہم بستر ہو جاتے تھے، لیکن فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ تم پر متوجہ ہوا، وعفا عنکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس نافرمان اس لفظش کو اللہ نے درگزر کر دیا، معاف کر دیا۔ فالآن، لہذا آج کے بعد، باشروہن، جب بھی تم اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستر ہو تو وابتغوا ما کتب اللہ لکم، تو تلاش کیا کرو اس چیز کو، اس روزی کو جو اللہ نے تمہارے مقدر کر دی ہے۔ اللہ نے روزی قرار دیا اولاد کو، یعنی اولاد کو تلاش کیا کرو، نیت یہ خالص رکھا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملاپ سے ہمیں پاکیزہ اولاد عطا فرمائے۔ تو نکاح کا مقصد کیا ہے؟ اولاد ایسی ملے جس کا حسب نسب ہو۔ جو اولاد حرام کے راستے سے ملتی ہے اس کا حسب نسب نہیں ہوا کرتا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ متع جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ متع سے جو اولاد ہوتی ہے اس کا حسب نسب نہیں ثابت ہوتا، اسی وجہ سے متع کی اولاد وراثت کی حقدار نہیں ہوتی۔ شیعہ مذہب میں بھی جو نکاح متع ہے، اگرچہ ان کے نزدیک جائز ہے، ہمارے نزدیک زنا ہے، اس سے جو اولاد ہوگی وہ حقیقی اولاد کی طرح نہیں شمار کی جاتی۔ حقیقی اولاد کو وراثت میں حصہ ملتا ہے، اس اولاد کو وہ کہتے ہیں نہیں اس کی وراثت نہیں ہے۔ وہ بھائی جس کی وراثت نہیں ہے اس کا مطلب اس کا نسب بھی نہیں ہے۔ وراثت ملتی ہی نسب کی وجہ سے ہے، اور نسب کب بنتا ہے؟ جب حلال طریقے سے کیا جائے۔ اس کا مطلب جہاں نسب ثابت نہیں ہو رہا وہ راستہ ہی حرام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ صاف پتہ چلتا ہے کہ متع حرام ہے، یہ اس آیت سے بھی پتہ چل رہا ہے۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، تلاش کرو تم وہ چیز جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ روزے کا حکم دے رہے ہیں، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، تم اس وقت تک کھا پی سکتے ہو جب تک حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ خوب ظاہر ہو جائیں، جب تک سفید ڈوری اور کالی ڈوری میں فرق فجر کے وقت کا۔ یہ آیت ایسی تھی کہ اس کا ترجمہ، اس کا مطلب صحابہ بھی نہیں سمجھ سکے تھے، اس لیے پتہ چلا کہ قرآن بغیر سکھانے والے کے نہیں سیکھ سکتے۔ صحابہ تو عربی تھے، ان کو تو بغیر استاد کے بھی ان کو سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا، لیکن صحابہ سے بھی بھول ہوئی، وہ نہیں سیکھ سکے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہوتے تو قرآن کی آیت کون سکھاتا؟ بعض لوگ کہتے تھے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن خود نہیں پڑھنا چاہیے، یہ گویا کہ قرآن پڑھنے سے منع کر رہے ہیں۔ نہیں، مرزا انجینئر بڑے اعتراضات کیا کرتا ہے علماء پر۔ علماء کہتے ہیں بھائی قرآن سارا خود نہیں پڑھ سکتے، تو قرآن کے اندر کچھ احکامات بھی ہیں، کچھ واضح و نصیحت بھی ہیں، کچھ قصے بھی ہیں۔ جو واضح و نصیحت ہیں اور قصے ہیں وہ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ جو منع ہے نا وہ احکامات ہیں، احکامات ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ صحابہ عربی دان ہو کر نہیں سمجھ سکے۔ ہوا کیا؟ جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ تم روزہ اس وقت تک کھا پی سکتے ہو جب تک سفید ڈوری اور کالی ڈوری میں فرق واضح نہ ہو جائے، حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حاتم طائی کے بیٹے تھے، انہوں نے 2 ڈوریاں لی، ایک کا رنگ کالا تھا ایک سفید تھی، تکیے کے نیچے رکھ کر لیٹ گئے۔ جب صبح سحری کا ٹائم ہوا تو اٹھ کر انہوں نے دیکھا ابھی فرق واضح نہیں ہوا، کھانا پینا شروع کر دیا۔ کھاتے رہے بیٹے، کھاتے رہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد تکیہ دیکھ لیں ابھی بھی فرق نہیں نظر آ رہا، پھر کھائیں، پھر اتنے میں اذانیں ہونے لگ گئی۔ تو وہ اپنی بیگم کو کہنے لگے یہ کیا مسئلہ ہے، ابھی فرق واضح نہیں ہوا، اذانیں پہلے ہی ہونے لگ گئی، اللہ نے تو حکم دیا ہے کہ تم اس وقت کھانا پینا بند کرو جب کالے اور سفید ڈوری میں فرق واضح ہو جائے۔ ابھی تو اتنا اندھیرا چھایا ہوا ہے، اندھیرے میں سفید ڈوری نظر ہی نہیں آ رہی۔ تو خیر مسجد میں آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے مؤذن نے اذان دینے میں بڑی جلدی کی۔ حضور نے فرمایا کیسے؟ کہا ابھی تو سحری کا ٹائم چل رہا تھا، اس نے اذان دے دی۔ حضور نے فرمایا نہیں، اذان تو وقت پر ہوئی۔ کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا جب تک کالی اور سفید ڈوری میں فرق نہ ہو جائے تب تک فجر کا وقت نہیں اسٹارٹ ہوگا، تم کھا پی سکتے ہو۔ اور میں نے اپنے تکیے کے نیچے جو ہے نا 2 ڈوریاں رکھی ہوئی تھی، میں تو بار بار دیکھ رہا تھا، فرق ابھی واضح ہی نہیں ہوا تھا، ادھر اذانیں ہونے لگ گئی۔ حضور نے فرمایا واہ یار تیرا تکیہ تو اتنا لمبا ہے جس نے رات اور دن کو اندر سمیٹ لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب سمجھایا، کالی ڈوری سے مراد ہے رات کا اندھیرا، سفید ڈوری سے مراد ہے دن کا اجالا، دن کا وقت شروع ہو جانا، فجر کا وقت شروع ہوگا، سمجھو دن شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے رات کے اندھیرے کو کالی ڈوری کہا، دن کا وقت شروع ہونے کو سفید ڈوری کہا۔
جب تک دن اور رات میں فرق واضح نہ ہو جائے تب تک سحری کا ٹائم ہے، تم کھا پی سکتے ہو۔ تو یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہر مسئلہ بغیر استاد کے سمجھ میں نہیں آ جاتا۔ کئی مسائل ایسے ہیں، بلکہ ہر چیز میں استاد کے بغیر نہیں چل سکتے۔ آپ اگر اردو میں ڈاکٹری کی کتابیں لکھی ہوئی ہو، آپ پڑھ کر ڈاکٹر بن جائیں گے، آپریشن کرنے شروع کر دیں گے، چاہے تمہاری مادری زبان میں لکھی ہوئی ہو کتاب، آپ سمجھ تو جائیں گے کتاب کو، لیکن جب تک کسی استاد کے زیر نگرانی آپ اس کی پریکٹس نہیں کرو گے، ماہر نہیں بنو گے، تربیت نہ حاصل کرو گے، تب تک تو بھائی قبرستان کی آبادی میں ہی اضافہ کرو گے، سمجھے نا؟ تو اس وجہ سے اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیم ملا خطرہ ایمان، جیسے انجینئر مرزا ہے، اور نیم حکیم خطرہ ہے جان، وہ قبرستان ہی بھرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ پیو اس وقت تک جب تک کالی اور سفید ڈوری میں فرق واضح نہ ہو جائے فجر کا۔ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر اس روزے کو کھینچتے ہوئے لے جانا رات تک، جیسے رات شروع ہو کھا پی لینا، پھر روزہ ختم۔ رات کب شروع ہوتی ہے؟ سورج ڈوبتے ہی۔ اچھا، ہم لوگ روزہ کھولنے میں جلدی کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک بھلائی پر گامزن رہے گی جب تک سحری دیر سے کرے گی اور افطار جلدی کرے گی۔ اور شیعہ مذہب میں بالکل اس کا الٹ ہے، بالکل اس کا الٹ ہے۔ سحری ان کی جلدی ختم ہو جاتی ہے، ہم سے 20 منٹ پہلے ہی بند کر دیتے ہیں، حالانکہ حضور نے فرمایا سحری آخری وقت میں کرنی چاہیے، وہ پہلے وقت میں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور افطار جلدی کرنا چاہیے، وہ افطار بھی آگے لے جاتے ہیں دیر تک۔ مت ماری گئی کیا کیے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات کے شروع ہونے تک روزے کو تمام کرو۔ ولا تباشروہن، آگے ایک اور مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جس طرح مرد مسجد میں آ کر نماز پڑھتے تھے، عورتیں بھی پڑھا کرتی تھی۔ عورتوں کے لیے الگ جگہ بنی ہوئی ہوتی، یعنی پہلی سب مردوں کی، پھر بچوں کی، پھر اس کے بعد دیوانے بغلولوں کی۔ ہمارے ہاں تو بغلول وہ پہلی صف میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اگر ان کو دیوانوں پاگلوں کو پچھلی صف میں بھیج دو تو جماعتیوں کو غصہ چڑھ رہا ہوتا ہے، یار بیچارے بے عقل بے زبان کے ساتھ بڑا مولوی صاحب نے ظلم کر دیا، اس کو پچھلی صف میں بھیج دیا۔ حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے، اللہ کے رسول نے ان کو پیچھے رکھا ہے تو وہیں رکھنا چاہیے۔ اور ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے جب پاگل لوگ اگلی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں نا، وہ لوگوں کی بھی نماز خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں دیکھ لو ایک وہ پاگل سا ہے، ہر نماز میں ہر رکعت میں آ کر امام کا منہ دیکھ رہا ہوتا ہے، آگے آ جاتا ہے بالکل۔ اچھا خیر، میں یہ بتا رہا تھا کہ پہلے زمانے میں عورتیں بھی مسجد آیا کرتی تھی، مرد بھی مسجد آیا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ عورتیں بالکل آخر میں نماز پڑھا کرتی تھی پچھلی صفوں میں۔ اور اسی طرح اعتکاف کے جب دن آتے تھے تو اعتکاف میں جس طرح مرد مسجد میں آ کر اعتکاف کیا کرتے تھے، عورتیں بھی اعتکاف کیا کرتی تھی، لیکن وہ عورتوں کے ساتھ ان کے مرد ہوتے تھے، محرم موجود ہوتے تھے، یا شوہر ہوتا تھا یا باپ ہوتا تھا یا بھائی ہوتا تھا۔ مرد الگ بیٹھا کرتے تھے، عورتیں الگ ہوتی تھی۔ اب بھی یہ حکم ہے، اگر کسی مسجد کے اندر ایسا ماحول بنا ہوا ہے، الگ انتظام ہے عورتوں کا، تو آ جا سکتی ہیں، جائز ہے۔ لیکن یہ فتنے کا زمانہ ہے، اس وجہ سے ان کا نہ آنا بہتر ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ عورتیں مسجد میں آ سکتی ہیں، لیکن ان کی مسجد ان کے گھر ہیں اور وہ بہتر مسجد ہیں ان کے لیے۔ یعنی حضور نے آنے کی اجازت تو دی تھی، لیکن پسند یہی کیا تھا کہ عورتیں اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھیں، گھروں میں ہی اعتکاف میں بیٹھیں۔ خیر بہرحال مسجد میں ہو یا گھر میں ہو، اعتکاف کا مسئلہ ہے کہ جب تم اعتکاف میں بیٹھو تو پھر مباشرت نہیں کر سکتے، یعنی میاں بیوی والے حقوق ادا نہیں کر سکتے۔ اس چیز کا احتیاط کرنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ان مردوں کے لیے جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نہیں کر سکتے، باقی اگر مرد گھر میں، عورت بھی اگر گھر میں اعتکاف میں بیٹھی ہو تو اس کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے، عورت کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مطلق بات کی، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، نہ مباشرت کرو ان عورتوں کے ساتھ جب تم اعتکاف کی حالت میں ہو مسجد میں۔ اس سے ایک مسئلہ تو یہی نکل رہا ہے کہ مرد مسجد میں ہے تو وہ نہیں کر سکتا، بھائی مسجد میں تو ویسے ہی نہیں کرنا اس نے، اعتکاف میں اگر بیٹھا ہے تو وہ بھی گھر جا کر نہیں کر سکتا۔ اصل مقصد یہ بتلانا ہے کہ جس طرح مردوں کا اعتکاف ہے عورتوں کا بھی ہے، اعتکاف کی حالت میں نہیں کرنا۔ مرد تو مسجد میں ہی اعتکاف کرے گا، عورتیں چاہے مسجد میں کریں چاہے گھر میں کریں، وہ بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ جو احکامات بیان کیے گئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے باؤنڈری وال لگا دیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی سرحدیں، اللہ کی حدود ہیں۔ فلا تقربوها، ان سرحدوں کو عبور کرنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ مارے جاؤ گے۔ ہر ملک کی سرحد پر ان کی رینجر کھڑی ہوئی ہوتی ہے، جو غیر قانونی طور پر آگے پیچھے آنے کی کوشش کرتا ہے وہ گولی مارتے ہوئے دیر نہیں کرتے، ان کو آرڈر ہوتا ہے گولی مار دو، سمجھے نا؟
اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں یہ میری حدود ہیں، میرا بارڈر ہے، ان بارڈروں کو کوئی توڑنے کی کوشش نہ کرے، فلا تقربوا، ان کے قریب بھی نہ جانا۔ یعنی مطلب کیا ہے، جو میں احکامات بتلا رہا ہوں ان احکامات کی کبھی بھی خلاف ورزی نہ کرنا۔ یہ نہ سمجھنا ہم جو چاہے کر لیں اللہ کچھ نہیں کہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے فلا تقربوا، اس لفظ سے پتہ چلتا ہے قریب بھی نہ جانا ورنہ حشر برا ہوگا، دنیا میں نہ ہوا تو آخرت میں تو ضرور ہونا ہی ہے۔ پھر کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اللہ تعالیٰ اسی طرح کھول کھول کر اپنے احکامات بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ متقی بن جائیں، تاکہ ان کے اندر تقوی آ جائے۔ میں نے بتایا ہر حکم اللہ تعالیٰ نے جو بھی ارشاد فرمایا اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نچوڑ بتلایا تقوی۔ تقوی، نماز کا حکم دیا تقوی کے لیے، روزے کا حکم دیا تقوی کے لیے، قصاص کا حکم دیا تقوی کے لیے، نیکیاں کرنے کا حکم دیا تقوی کے لیے۔ آگے چل کے بھی کچھ احکامات آ جائیں گے جہاد وغیرہ کے، حج کے، ان کا بھی حاصل یہی ہوگا تقوی۔ آگے پھر حج کے احکامات شروع ہو جائیں گے، کچھ اموال کے بارے میں، رشوت دینے لینے کے بارے میں، وہ انشاءاللہ کل عرض کر دیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ شریعت کا رستہ دکھاتے چلو، دیے عظمتوں کے جلاتے چلو، شریعت کا رستہ دکھاتے چلو۔